بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جہاں درود پاک پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے، وہاں درود پاک لکھنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ درود پاک جب تک لکھا رہتا ہے تب تک فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے درود پاک لکھنے کا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ درود پاک لکھنے کا کتنا اجر ہے۔ ایک دفعہ شیخ احمد بن ثابت مغربی نے فرمایا کہ جب میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی، میں غار ملحہ میں، جو کہ شیخ علی مکی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے قریب واقع تھی، میں نے تقریباً 2 باب لکھے کہ میرے پاس میرے پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم حیدری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ہم دونوں شیخ احمد بن موسیٰ کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ جب ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک نے اپنا اپنا وظیفہ پڑھا تو اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ میرے ساتھی تو سو گئے اور میں درود پاک کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب 1/3 رات گزری تو شیخ احمد بن ابراہیم بیدار ہوئے۔ انہوں نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور دعا مانگ کر پھر سو گئے اور میں اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر سے بیدار ہوئے اور مجھ سے کہا، اے بھائی، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا سے نفع عطا کرے۔ میں نے کہا، آپ کو میرے حال سے کیا ظاہر ہوا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ یہ سن کر فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں چلنے والوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک ایک مکان سامنے آ گیا، اس کا دروازہ بند تھا اور سب لوگ منتظر تھے کہ کب کھلے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تاکہ دروازہ کھولوں۔ میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا۔ پھر آپ نے کہا، پیچھے آ جاؤ، میں کھولتا ہوں۔ آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو میں آپ کے پیچھے کر کے خود آگے ہو کر جلدی سے اندر داخل ہوا۔ دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ میں نے جب حضور کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مجھ سے دوسری طرف پھیر لیا، بلکہ چہرہ ڈھانپ لیا اور مجھے فرمایا، اے فلاں، پیچھے ہٹ جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا۔ تو میں پریشان ہو کر بیدار ہوا اور وضو کر کے نوافل پڑھے، کچھ تلاوت کی اور یہ دعا کر کے سو گیا کہ یا اللہ، مجھے پھر اپنے حبیب پاک کی زیارت کرا۔ جب میں سو گیا تو پھر منادی کی صدا آئی اور پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے بھاگنا شروع کیا۔ جب اس مکان پر پہنچے تو اسی طرح اسے بند پایا اور لوگ کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پھر میں اسی طرح آگے بڑھا، دروازہ نہ کھلا اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر کھولا اور پھر میں آپ سے آگے بڑھ کر جلدی سے اندر داخل ہوا تو دیکھا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افروز، جلوہ افروز ہیں۔ پھر مجھے فرمایا، اے فلاں، مجھ سے دور ہو جا۔ اور جب آپ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا کوئی عمل جسے میں نے رحمت للعالمین کو آپ سے راضی کر دیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں۔ اس واقعہ سے میں نے جان لیا کہ میری نیت خیر ہے اور میرا درود پاک مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہم پر زیادہ کرے اور ہم پر اپنے محبوب کی زیارت سے احسان فرمائے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جنہوں نے درود پاک پر کتاب لکھنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھنا شروع کی، درود پاک پہ کتاب لکھنا شروع کی، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینہ انور سے لگایا۔ اور جو نہیں لکھ رہے، بے شک جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے رخ انور موڑ لیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
روزانہ درود پاک تھوڑا سا لکھیں، ضرور لکھیں، چاہے 5 دفعہ، 4 دفعہ، 2 دفعہ، آہستہ آہستہ عادت پڑے گی تو اپنی ایک ڈائری بنائیں، اس پہ درود پاک لکھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ درود پاک لکھیں، نماز پڑھیں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے، لکھنا قبول فرمائے اور ہمیں درود پاک کی دعوت دینا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہم اس میں سرخرو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔